بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ مع كل شيء لا بمقارنة، وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، وغير كل شيء لا بمزايلة، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده، وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء، اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی، بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے، ولا حركة أحدثها، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، ولا همامة نفس اضطرب فيها، اور بغیر کسی ولولے اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ أجل الأشياء لأوقاتها، اس نے ہر شے کو اس کے وقت کے حوالے کیا، ولأم بين مختلفاتها، بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی، وغرز غرائزها وألزمها أشباحها، ہر چیز کی جداگانہ طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں عطا کر دیں، عالما بها قبل ابتدائها، وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، محيطا بحدودها وانتهائها، اور وہ ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا، عارفا بقرائنها وأحنائها، اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، پھر اس کے بعد اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی، فأجاز فيها ماء متلاطما تياره، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کی لہروں میں تلاطم تھا، متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة، اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں اسے تیز ہوا اور تند آندھی کے کاندھوں پر لاد دیا، والزعزع القاصفة، فأمرها برده، اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا، وسلطها على شده، وقرنها إلى حده، اور اس کی حدود کو پانی کی حدود میں یوں ملا دیا، الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق، کہ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها، پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ اور بے ثمر تھا، وأدام مربها وأعصف مجراها، اور اسے اس کے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا،
وأبعد منشأها فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو متھ ڈالے، موجوں کو اچھالے۔ فمخضته مخض السقاء، اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشقیزے کو متھا جاتا ہے، وعصفت به عصفها بالفضاء، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی کے ساتھ چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے۔ ترد أوله على آخره وساجيه على مائره، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق، پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا، فسوى منه 7 سماوات، اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے، جعل سفلاهن موجا مكفوفا، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا بغير عمد يدعمها ولا دسار ينتظمها، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کر دیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب وأجرى فيها سراجا مستطيرا وقمرا منيرا، پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا، في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر، جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ ثم فتق ما بين السماوات العلى، پھر اللہ نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، فملأهن أطوارا من ملائكته، اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون، جن میں سے کچھ سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، اور کچھ رکوع میں ہیں جو سر نہیں اٹھاتے ہیں، وصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، بعض تسبیح میں مشغول ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں، لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ ٹی وی